لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنه موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے میں نے اخیر میں ایک روایت پڑھی ہے، ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے جسے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان وصیتوں پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی صحیح رہتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی حدیث کی مختصر طور پر شرح اور تفسیر آپ کے سامنے کروں۔ حدیث کی روایت کرنے والے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائے، نصیحت کیا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، بلیغ نصیحت کی، پر اثر نصیحت کی، اور اس قدر آپ کی نصیحت میں اثر تھا کہ لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑیں اور لوگوں کے دل دہل گئے۔ نصیحت کا مطلب ہی ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا، رغبت دلانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا، رغبت دلانا، ابھارنا، اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑی پر اثر نصیحت فرمائی اور آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی۔ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، جس سے آپ کی نصیحتوں میں، آپ کے کلام میں اثر آنا ضروری ہے۔ تو لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی اور لوگوں کے دل دہل گئے۔ لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری جو انسان صبر کرنے والا ہوتا ہے، مودع، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے کسی کام پر مہم پر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی وصیت ہے یہ، ایسا لگ رہا ہے۔ کیونکہ جب آدمی آخری وقت وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور اس میں تاثیر ہوتی ہے، لوگ بڑے غور سے ان باتوں کو سنتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی مسافر کی وصیت ہے جو اپنے پیچھے لوگوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، ان کے لیے وصیت اور نصیحت کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں آپ وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ سب سے پہلی وصیت تھی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ سب سے اہم وصیت ہے، یہ پورے دین کی گویا کہ آپ نے ان کو وصیت فرمائی۔ تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان کوئی آڑ بنا لے، یعنی ایسا عمل کرے
جسے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے بعد، جہنم سے بچنے کے بعد انسان کو جنت ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جہنم سے بچنے کے بعد جنت ملے گی، کیونکہ جنت جہنم کے بعد ہے۔ تو ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں، اور وہ اعمال کرنا ہے جو انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آڑ بلا لینا، دیوار قائم کر لینا اللہ کے عذاب کے درمیان، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ کیسی چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اور اس کی فرمودات پر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے نبی نے منع فرمایا ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ وصیت اللہ رب العالمین نے ہر امت کو کی ہے، سب کو یہ وصیت فرمائی، کیونکہ یہی اصل ہے اور یہی جامع ہے اور یہی ہم سب سے مطلوب ہے۔ انسان اگر تقویٰ پیدا ہو گیا تو اس کی گفتگو میں، اس کے کردار میں، اس کے عمل میں، چلنے پھرنے میں وہ کتاب و سنت اور حدیث اور سنت اور دین کے مطابق ساری چیزیں انجام دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بنیادی وصیت ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ والوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے تعلق سے کہ جنت کے وارثوں ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارث جو اپنے سے پہلے کے مال کا وارث ہو، بعد میں آئے، اس کو وارث کہا جاتا ہے۔ جنت میں کون تھے سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا، دنیا کے اندر آئے، تو جنت ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے جنت۔ لیکن وراثت کب ملے گی؟ جب آپ جنت میں جو پہلا شخص تھا اس کے مطابق آپ کی زندگی ہماری گزرے گی، تب جنت ملے گی۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی۔ تمام نبیوں کا دین ایک راہ، دین اسلام، دین توحید۔ دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی نبی کے اندر، لہذا توحید بنیاد ہے دین کی، شرک سے بچنا بنیاد ہے دین کی۔ یہ چیز جس کے اندر ہوگی وہ جنت کا مستحق ہوگا، وراثت ہی ہے۔ اسی دین پر رہنا جو دین حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، نبیوں کا دین تھا، اور ان کا دین دین توحید تھا، تب جا کر کے انسان کو جنت ملے گی۔ جیسے والدین ہوتے ہیں، والدین کے مال کا وارث اولاد ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد اپنے والدین کے دین کو چھوڑ دے تو اپنے والدین کے مال کی وارث نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہے نا مسئلہ یہ؟ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک اولاد میں سے کوئی کافر ہو جائے، دین سے مرتد ہو جائے، اپنے والدین کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ اپنے جس کا وارث بننا ہے اس کے دین کو اس نے چھوڑ دیا، اس لیے وارث نہیں ہوگا۔ لہذا جنت کے ہم وارث کب بنیں گے؟ جب انبیاء کا جو دین تھا، دین توحید، اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، تب ہم جا کر کے جنت کے وارث بنیں گے۔ نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے وارث ہم کو بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے۔ تو تقوی کی وصیت بہت اہم ترین وصیت ہے، یہ جامع وصیت ہے، پورے دین کو شامل۔ وہ سمع و طاعت، دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ سنو اور اطاعت کرو۔ کس کی؟ جو تمہارے مسلم حکمراں ہیں، ان کی باتوں کو سنو پہلے، اس کے بعد اطاعت کرو۔ دو چیز ہے، ایک سننا اور ایک اطاعت کرنا ہے۔ منافقین باتیں سنتے تھے اللہ کے رسول کی، لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی باتیں سنے لیکن بات نہ مانے، گویا کہ اس کے اندر منافقوں کا عمل پایا جاتا ہے۔ یہ منافقوں کا کردار ہے کہ سن کر کے عمل نہ کرنا۔ سمع سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنا ہے۔ ان کی جو ہمارے مسلم حکمراں ہیں ان کی باتوں کو سننا، اس کے اوپر عمل کرنا، ان کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، سب یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ان کی باتیں اس وقت مانی جائیں گی جو اللہ کی بھلائی میں ہوں گی، اللہ کی اطاعت میں ہوں گی، لیکن خروج نہیں کیا جائے گا، کسی کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا۔ خروج سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے نقصان کے، اور آج تک جو پہلا خروج ہوا، آج تک دنیا اس خروج کے نقصانات کو بھگت رہی ہے اور قیامت تک اس کے نقصان کو بھگتتی رہے گی۔ کبھی خروج کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کبھی بھلائی نہیں خروج کے اندر۔ آپ گھر سے خروج کیجئے، خاندان سے خروج کیجئے، بھلائی ہوگا؟ نہیں بھلائی ہوتی۔ امت سے خروج کیجئے، حاکم وقت سے خروج کیجئے، مسلمانوں سے خروج کیجئے نہیں۔ خروج کا مطلب ہی ہوتا گناہ، سمجھ لیجئے، ان کے خلاف خروج کرنا۔ اس لیے خروج کے اندر کبھی کوئی بھلائی نہیں رہی ہے۔ آپ ان کی باتوں کو مانیں، اگر کتاب و سنت کے موافق اطاعت کیجئے، اگر نہیں خاموش رہیں۔
ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ظلم کو برداشت کریں. ہر ایک کے اندر نقص ہے, ہر ایک کے اندر خامی ہے, ہر ایک کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. اگر بادشاہوں کے اندر برائیاں ہیں تو ہمارے اندر بھی برائیاں موجود ہیں. ہمارا معاملہ ہے صرف یہ کہ برائیاں دیکھتے ہیں, بادشاہوں کو اپنے نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے اندر ان سے کہیں زیادہ برائیاں موجود ہیں. کم سے کم پوری دنیا اپنے ملک کو متحد کر کے رکھے ہوئی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی اچھائی ہوتی ہے, لیکن ہماری نظر ادھر نہیں جاتی. تمہارے بھی نے کیا فرمایا, وہ سمع و طاعہ, سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, اگر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو تو بھی اس کی بات ماننا. خلیفہ بن گیا اور حاکم وقت بن گیا, وہ اس کی بات ماننا چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو. ہمارے بھی نے فرمایا چاہے اس کی ہاتھ کٹے ہوئے ہوں, پاؤں کٹے ہوئے ہوں, کیسا ہی ناک کٹی ہوئی اس کو, بدصورت ہو, بد شکل ہو, وہ کوئی اس کا خاندان نہ ہو, کوئی اس کی نسل نہ ہو, کیسا بھی ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا, اس ڈنڈے کی وجہ سے اس کی بات کو ماننا, اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. اور اسلام کی خوبیوں میں سے اسلام کے اندر دیکھیے غلاموں نے بھی حکومتیں کی ہیں, سال ہر سال حکومتیں کی ہیں. ممالک جو تاریخ پڑھے ہوں گے ان کے معلوم ہوگا ایک لمبا زمانے تک انہوں نے حکومتیں کی ہیں. جی ہاں, تو اس طریقے سے چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو, حبشی کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, تمہیں اس کی بات کو ماننا, اس کے خلاف خروج بغاوت کرنا قطعاً جائز نہیں. پھر ہمارے نبی نے ایک تیسری بات کیا فرمائی, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دے گا. یعنی میری وفات کے بعد, میری موت کے بعد جو زندہ رہے گا, زندگی ہمیشہ کسی کے لیے نہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے زندگی دی, آپ دنیا کے اندر رہے, دنیا سے چلے گئے, آپ کی وفات ہوگی, دنیا سے آپ وفات پا چکے ہیں. من بعدی, میرے بعد جو زندہ رہے گا, میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے, اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے, ہمارے نبی نے اس کا علاج بھی بتایا, بیماری بھی بتا دی, علاج بھی بتایا. اور یہی کامیاب ڈاکٹر کی پہچان ہوتی ہے. علاج کب انسان کرتا ہے ڈاکٹر, جب بیماری کی تشخیص کرے گا. اگر بیماری نہ معلوم ہو تو علاج اس کا نہیں کر سکتا ہے. کبھی یہ دوا دے گا, کبھی وہ دوا دے گا, کبھی کوئی دوا دے گا. لیکن جب بیماری ڈاکٹر پکڑ لیتا ہے تب اس کے مطابق جب علاج کرتا تو اللہ کے فضل سے دوا کامیاب ہوتی. تو آپ نے کہا بہت زیادہ اختلاف ہوگا, لیکن اختلاف سے گھبرانا نہیں ہے. اختلاف سے مت گھبرانا, کیونکہ ہمارے پاس ایک اصول, ہمارے پاس ایک میدان, ایک ترازو, ایک کسوٹی ہے, ایک معیار ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے. بس کون گھبرائے گا اختلاف سے, جن کے پاس کوئی اصول نہ ہو, جن کے پاس کوئی معیار نہ ہو, جن کے پاس میدان اور ترازو نہ ہو. اس میں اختلاف کی وہ نہیں پیدا طرح کی اختلاف کرنا ضروری نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان کی سوچ کا اختلاف ہوتا ہے, یہ دور ہو جاتا ہے. ایک انسان عقیدے کے اندر اختلاف کرے, یہ محمود اچھی چیز, غلط چیز ہے. یہ اختلاف سے منع کیا گیا شریعت کے اندر, لیکن انسان کی فطرت ہے, کیونکہ سب کی سوچ, سب کی فکر, سب کی عقل الگ الگ ہوتی ہے, اس لیے اختلاف ہونا یقینی ہے. یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اختلاف تنوع کہلاتی ہیں, یعنی کوئی اصل اختلاف نہیں ہوتا ہے. کوئی ایک مسئلہ ذکر کرتا ہے, کوئی دوسری شکل ذکر کرتا ہے, کوئی تیسری صورت ذکر کرتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف, حالانکہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. یہ اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف تنوع کہا جاتا ہے. وہ ساری چیزوں کو حدیث شامل ہوتی ہے. جی ہاں, تو ہمارے نبی نے فرمایا بہت زیادہ اختلاف ہوگا, تو کیا کرنا, علیکم بسنتی, میری سنتوں کو لازم رکھو. آپ کی سنت اختلاف کو دور کر دے گی, آپ کی حدیثیں اختلاف کو ختم کر دیں گی. حدیثوں سے اختلاف ختم ہوتا ہے, حدیثوں سے اختلاف دور ہوتا ہے. بڑا افسوس کا عالم ہے یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں سنتوں سے اختلاف ہوتا ہے, حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے. نعوذ باللہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو گویا کہ قرآن سے بھی اختلاف ہوتا ہے, کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے قرآن بھی بھیجا, حدیث بھی بھیجی. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی, وہی اللہ کی طرف سے. آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وحی ہے, وہ اللہ نے آپ کی طرف وہی فرمائی جبریل امین کے ذریعے سے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو, جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. اللہ نے اپنے رسول کو جہاں قرآن دیا وہیں حدیث بھی دی ہے, لہذا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں حدیث سے اختلاف, ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ہماری سنت سے اختلاف دور ہوگا. کس کی بات سچی ہے, ہماری اللہ کے رسول کی بات سچی ہے. ہماری وہ ساری باتیں جو حدیث کے خلاف ہوں, کوڑے دان کے اندر, جوتے کی نوک پر, وہی بات ہماری درست مانی جائے گی جو کتاب و سنت کی موافق ہوگی. کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہارے بھی فرمایا کہ جب خلاف ہوگا تمہاری سنتوں کو لازم پکڑو. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی, انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. المہدین, ہدایت یافتہ, ان کی سنتوں کو عضو علیہ بالنواجذ, مضبوطی کے ساتھ ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لو. خلفائے راشدین ہیں, ہمارے لیے معیار ہے, ان کا فہم ہمارے لیے حجت ہے. یہ وہ ہمارے سلف ہیں, وہ ان کے فہم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا. کتاب و سنت کو نہیں کہ فہم کے مطابق سمجھنا ہے.
قرآن کریم میں بارہا اللہ رب العالمین نے اس بات کی دعوت دی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ہدایت یافتہ، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، اور جو علیہ بالنواجذ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں نا، اس سے انسان جب کوئی چیز پکڑتا ہے تیزی کے ساتھ، آگے کے دانتوں سے اس کو نہیں پکڑتا ہے، جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں اس سے پکڑتا ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے۔ تو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کسی بھی طرح کا اختلاف نہ کرو۔ عضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی نئی چیزوں سے بچو۔ یہ ساری وصیتیں آپ کی۔ اپنی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا آپ نے، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا آپ نے حکم دیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وإیاکم ومحدثات الامور، نئی نئی چیزوں سے بچو۔ نئی چیزوں سے بچو کیوں؟ اس لیے کہ نئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ ہمیں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ دین کی جب تکمیل ہوگی تو اس میں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں نئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں مکمل نہ ہو، تکمیل نہ ہو، وہاں نئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے دنیا کی بھی تکمیل نہیں ہوئی ہے، دنیا دن بدن آگے جا رہی ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے۔ پہلے موبائل نہیں تھا، آج موبائل آ گیا، اور بہت ساری چیزیں پہلے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں، آگے آگے اور کیا چیزیں پیدا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے دنیا مکمل نہیں کیا، اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ دنیا قیامت کے آخری صبح تک ترقی کرتی جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تب دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ دین اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ نے جو بھیجا نبیوں کو، دین کو اللہ رب العالمین مکمل کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا اس میں نئی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے، نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، قطرہ بھی ڈالیں گے پانی باہر آ جائے گا۔ اگر اس کے اندر نقص ہے، پانی کی کمی ہے، تب پانی اندر لے گا گلاس، اگر لبالب بھرا ہوا ہے تو ایک قطرہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے کامل شریعت، کامل دین عطا فرمایا۔ سب سے بڑی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے امت کے اوپر فرمائی، وہ اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہم نے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ تو دین اللہ نے ہمیں کامل عطا فرمایا، لہذا اس میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نئی چیزیں گمراہی ہوتی ہیں اور بدعتیں ہوتی ہیں، اور بدعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا۔ بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، دین سے ہوتا ہے۔ بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، دین سے ہوتا ہے۔ یہ موبائل بدعت نہیں ہے، یہ دنیاوی طور پر آپ نئی چیز کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نہیں کہا جاتا ہے۔ بدعت کے ہمارے نبی نے کیا تعریف فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز پیدا کی وہ بدعت ہوتی ہے۔ فہو رد و مردود ہے، دین میں ہمارے شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کیا۔ فی امرنا ھذا، آپ نے دنیا کے معاملے کی طرف نہیں اشارہ فرمایا، شریعت کی طرف، دین کی طرف اشارہ فرمایا کہ دین کے اندر جو نئی چیز پیدا کرے وہ بدعت ہے۔ لہذا جو لوگ جب ان سے کہو کہ چیز بدعت ہے، فلاں چیز بدعت، تو جہالت کی بنا پر فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، موبائل بھی بدعت ہے، جہاز بھی بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، چشمہ بھی بدعت ہے، گاڑی بھی بدعت ہے، کیوں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ جہالت کی بنا پر لوگ ایسا سوال کرتے ہیں، کیونکہ بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ دنیا اللہ نے مکمل نہیں فرمائی، اللہ نے دین کو مکمل فرمایا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ سنتوں کو لازم پکڑو، دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ نئی چیزیں کیا گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر جاتی ہے۔ سنت جنت تک پہنچاتی ہے اور بدعت انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ چھوٹی بدعت کرنے والا بھی بڑی بڑی بدعتوں کے ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ چھوٹی معصیت جو انسان کرتا ہے پہلی بار اسے بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن کرتے کرتے انسان عادی بن جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے 10,000 رشوت لیتے ہوئے بھی اسے ڈر جاتا ہے، خوف لگتا ہے، لیتے لیتے لاکھوں لیتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ چھوٹی بدعت انسان کو بھیانک بدعت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، چھوٹی معصیت انسان کو بڑی معصیت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر ہر معصیت سے، ہر بدعت سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کوفے کے اندر، کوفہ منتقل ہو گئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کی جامع مسجد کے اندر ابو موسیٰ اشعری، بڑے مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ان کا ایک سرگنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتا کہ الحمدللہ 100 بار، وہ کہتا سب پیچھے الحمدللہ الحمدللہ سب ایک ساتھ کہتے ہیں، پھر کہتا 100 بار یہ کہو، 50 بار یہ کہو، 25 بار یہ کہو۔ یہ آپ کیا کہیں گے؟
الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ ساری چیزیں مسنون ہے شریعت کے اندر۔ غلطی کہاں تھی؟ غلطی اجتماعیت کی تھی۔ ہمارے نبی نے ایک ساتھ کہنے کے نہیں کہا کہ کیا آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر وہ کہے پیچھے سارے لوگ دہرائیں۔ یہ کیفیت اور یہ طریقہ بدعت کہلاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیکھا، ڈر گئے، وہ بھاگتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، فجر کی نماز کی بات کی ہے اور بلائے، کہا کہ آج ایسی چیز میں نے دیکھی کہ آج تک نہیں دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے لوگوں کے طریقے سے گنتے ہوئے دیکھا۔ تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ اپنی برائیوں کو تم لوگ گنو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں بڑے ہیں، اس لیے ہم آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیے، یعنی ابو موسیٰ اشعری کتنے بڑے صحابی ہیں، لیکن پھر بھی عبداللہ بن مسعود کی رائے کا انتظار کرنے لگے۔ آج ہمارا یہاں کیا حال ہے؟ بہت بڑی بات رہتی ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، ایک دو حدیث پڑھ لیا فوراً فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہو گئی، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ ایک دو حدیث پڑھ لیا، ایک دو مرتبہ قرآن ختم کر لیا، کچھ آیتیں تفسیریں کسی سن لی پڑھ لی، اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھ بیٹھتا ہے، فتوے جاری کرتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود گئے، ان کو نصیحت کہا کہ اللہ کے رسول کے جوتے بھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے کپڑے نہیں پرانے، ان کے برتن نہیں ٹوٹے، تم لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی۔ اگر یہ خیر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے یہ خیر، صحابہ کرام موجود ہیں بھی، کسی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، پھر آپ ان کو مسجد سے نکال دیا۔ یہ تو بہت چھوٹی بدعت لگتی ہے نا، آج کے دور کے لحاظ سے بہت چھوٹی بدعت ہے، بڑی بڑی بدعت آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن جانتے ہیں انجام کیا ہوا اس کا؟ بڑا بھیانک انجام ہوا۔ یہ وہ سارے لوگ جو وہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ ہوئی خوارج کی، ان لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا تھا، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ ہے چھوٹی بدعت کا بھیانک انجام۔ چنگاری لگتی ہے چھوٹی کلوز سرکٹ سے، ایک چنگاری پورے گاؤں پورے علاقے کو خاکستر کر دیتی ہے، پورے خاکستر پورے جنگل کو جلا دیتی ہے، پورے علاقے کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ چنگاری ایک چھوٹی سی چنگاری، کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہوتا پھینک دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے ذریعے سے آگ لگ جاتی ہے، چنگاری ہے چھوٹی سی۔ یہی معاملہ بدعت کا بھی، معاملہ معصیت کا بھی میرے بھائیوں، اس لیے کسی بھی معصیت کو، کسی بدعت کو معمولی نہ سمجھو، اس کا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ اس سے بچو۔ وہ لوگ سارے کے سارے لوگ نے خوارج کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ سب نیکی کے تلاش میں تھے، نیکی سمجھ کر کے ساری چیزیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود ان کو گھر سے مسجد سے نکال دیا اور سارے لوگوں نے خوارج کا ساتھ دیا، ان کو تیر تھما رہے تھے نہروان کی جنگ میں، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ایک طرف تھے اور سارے خوارج جنہوں نے خروج کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان کے ساتھ انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اس لیے کبھی بدعت کو معمولی نہ سمجھو۔ تمہاری بھی بات ہے کہ بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت سے، ہر کفر سے، ہر معصیت سے بچائے۔ اللہ نبی کی سنتوں پر، خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی سنتوں پر قائم رکھے، ان کے فہم کے مطابق، ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم ورحمۃ اللہ۔